آمنہ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے۔ حرم خود کو آئینے میں دیکھتی ہوئی بولی۔ ڈائر وولفز کے نام کی آدھی آستین والی ٹی شرٹ پہنے، جس پر بنا آستین والی شرٹ پہن رکھی تھی جو گھٹنوں تک آ رہی تھی۔ کچھ بھی عجیب نہیں لگ رہا، بلکہ تم تو بہت اچھی لگ رہی ہو۔ زونی دیکھو ذرا اسے۔ آمنہ حرم کا رخ زناش کی جانب موڑتے ہوئے بولی۔ واہ حرم، کمال لگ رہی ہو۔ زناش کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ سیاہ اسٹیپ میں کٹے بالوں کو ٹیل پونی کی شکل میں مقید کر رکھا تھا۔ میک اپ کے نام پر صرف پنک کلر کی لپسٹک لگا رکھی تھی، جو اس کے گندمی رنگ کو پرکشش بنا رہی تھی۔ اپنی تمام تر معصومیت دیے وہ دلکش لگ رہی تھی۔ مجھے تو اچھا نہیں لگ رہا یہ، وہ شرٹ پکڑتی ہوئی بولی۔ میں چینج کرنے جا رہی ہوں۔ حرم الماری کی جانب بڑھتی ہوئی بولی۔ خبردار، اگر تم نے چینج کرنے کا نام لیا تو۔ انشرا اس کی راہ میں آتی ہوئی بولی۔ حرم بے چارگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنی پیاری لگ رہی ہو، فضول میں ناشکری کرتی ہو۔ وہ خفگی سے بولی۔ ہاسٹل سے نکلنا بھی ہے یا نہیں؟ زناش دروازے میں کھڑی ہو کر بولی۔ حرم جو منہ بسورے کھڑی تھی، آمنہ اس کا بازو پکڑ کر دروازے کی جانب چلنے لگی۔ وسیع و عریض گراؤنڈ میں ایک جانب اسٹیج بنایا ہوا تھا تو اس کے دائیں جانب بیٹھنے کی جگہ تھی، جس کے سامنے ریس کے لیے ٹریک بنایا گیا تھا۔ دوسری سمت میں سیک ریس کا انتظام کیا گیا تھا۔ حرم خود میں سمٹ کر چل رہی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے سب مجھے ہی دیکھ رہے ہیں، وہ گلے میں اسکارف ڈالتی ہوئی بولی۔ تم پاگل ہو حرم، ہم اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے آئے ہیں، آمنہ آہستہ سی آواز میں بولی۔ نگاہوں کے عین مقابل اذلان اور اس کا گروپ کھڑا تھا۔ وہ سب بھی ڈائر وولفز کے نام کی ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھے۔ اذلان کچھ بول رہا تھا جب اس کی نظر ان سب پر پڑی۔ حرم وسط میں تھی، دائیں جانب زناش اور بائیں جانب آمنہ تھی۔ انشرا ان کے عقب میں اپنے کرش کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اذلان دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ستائش تھی، پسندگی تھی اور خوشی بھی۔ لب دھیرے سے مسکرائے اور اس نے نظروں کا زاویہ موڑ لیا۔ زناش بھی مسکرا رہی تھی۔ وہ سب آ کر بیٹھ گئیں۔ سب سے پہلے ریس کا آغاز ہوا۔ اذلان مغرور چال چلتا ہوا آ رہا تھا۔ تمام اسٹوڈنٹ جو ریس میں حصہ لے رہے تھے اپنی اپنی ٹیم کے نام کی شرٹ زیب تن کیے ہوئے تھے۔ اذلان اس سرخ اور سیاہ رنگ کی ٹی شرٹ میں دل نشین لگ رہا تھا۔ اس پر اس کا غرور چار چاند لگا دیتا۔ ریس میں شریک اسٹوڈنٹس نے ہاتھ زمین پر رکھے، سیٹی کی آواز گونجی اور سب بھاگنے لگے۔ سب اپنی اپنی ٹیم کے ممبر کو پکار رہے تھے۔ آوازیں ہی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ حرم چہرے پر سنجیدگی سجائے اذلان کو دیکھ رہی تھی، جو سب سے آگے نکل رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اختتامی لائن تک آ گیا۔ دونوں ہاتھ کھولے وہ آگے آیا اور ربن نیچے گر گیا۔ نعرے سنائی دینے لگے۔ شور پہلے سے کئی گنا بڑھ گیا۔ اذلان کے گروپ نے اسے کندھے پر اٹھا لیا اور اس کی گردن فخر سے مزید تن گئی۔ لاشعوری طور پر اذلان کی نظر حرم کے گروپ پر گئی۔ زناش مسکرا رہی تھی، اذلان بھی مسکرانے لگا۔ حرم جو اذلان کو دیکھ رہی تھی اس کی نظریں محسوس کر کے سٹپٹا گئی۔ سب آ کر اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اب باری آئی رسا کشی کی۔ ایک طرف سینئر تو دوسری جانب جونیئر۔ مقابلہ برابری کا تھا۔ دونوں ہی سر توڑ کوشش کر رہے تھے جیتنے کی۔ جونیئر کا پلہ بھاری ہوا۔ انہوں نے جھٹکے سے رسی کھینچی اور تمام سینئر لائن پار کر کے ان کی جانب آ گرے۔ گراؤنڈ میں پھر سے شور سنائی دینے لگا۔ نعرے بازی ہونے لگی، مانو جنگ کا میدان بنا رکھا تھا۔ اب چلتے ہیں سیک ریس کی طرف، پروفیسر مائک کے سامنے کھڑے بول رہے تھے۔ ریس میں شریک طالبات نے بوری میں پاؤں ڈالے اور ناف تک لا کر بوری اوپر سے باندھ لی۔ سیٹی کی آواز گونجی اور وہ سب چھلانگیں لگانے لگے۔ جونیئر کا ایک کھلاڑی منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ باقی سب اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ شاید جونیئر کی قسمت اچھی تھی، اس ریس کے فاتح بھی وہی کہلائے۔ زونی چلو کچھ کھانے چلتے ہیں، حرم پروفیسر کو دیکھتی ہوئی بولی جو فاتح کو چیخ چیخ کر پکار رہے تھے۔ بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، چلو چلتے ہیں، زناش کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ یار جلدی چلو نا،
میرا کرش بھی کیفے کی جانب گیا ہے۔ انشرا سب سے آگے نکلتی ہوئی بولی، سچی یہ اویس کے پیچھے پاگل ہے۔ آمنہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ حرم اور زناش دونوں مسکرانے لگے۔ اتفاق سے اذلان کا گروپ بھی کیفے میں ہی براجمان تھا۔ آج میں کچھ نہیں لینے جاؤں گی۔ جو ہی حرم کی نظر رسلان سے ٹکرائی وہ فوراً بول پڑی۔ آمنہ نے چہرے کا زاویہ موڑا اور رسلان دکھائی دیا تو بے ساختہ کیکا لگاتی حرم کو دیکھنے لگی جو ہونک زدہ سے کھڑی تھی۔ یار انسان ہی ہے وہ، زناش کہتی ہوئی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ مجھ پر تو کسی آتش فشاں پہاڑ کی مانند پھٹا ہے۔ حرم منہ بناتی ہوئی بیٹھ گئی۔ انشرا بے چینی سے اویس کو دیکھ رہے تھے۔ یار یہ لڑکی کون ہے اس کے ساتھ؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے بولی۔ یار دھواں اٹھ رہا ہے یا نہیں؟ آمنہ شرارت سے بولی۔ منہ توڑ دینا ہے میں نے کوئی فضول گوئی کی تو۔ اب بتاؤ یہ لڑکی کون ہے؟ انشرا خونخوار نظروں سے گھورتی ہوئی بولی۔ بہن تیری سوتن ہے۔ انشرا نے لقمہ دیا۔ نہ کر یار، انشرا مظلومیت سے بولی۔ کیوں نہ کروں؟ زناش کیکا لگاتے ہوئے بولی۔ اذلان لب دبائے انہیں دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں آج نگاہ بار بار ادھر اٹھ رہے تھے۔ بھائی پیار ویار تو نہیں ہو گیا؟ سیفی اس کی نظروں کا تعاقب کرتا ہوا بولا۔ ہاں بالکل، تیری بیٹی سے جو کچھ ہی دن میں اس دنیا میں آئے گی۔ اذلان جل کر بولا۔ بغیرت ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، سیفی معصومیت سے بولا۔ جلدی کر، میں انتظار کر رہا ہوں تیری بیٹی کا۔ اذلان بائیں آنکھ دباتا ہوا بولا۔ لعنت و کمینے، سیفی جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر سب کہکے لگانے لگے۔ زونی تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اس چڑیل بلو باندری کا؟ انشرا جل بھن کر بولی۔ امی کا فون آ رہا ہے، میں ابھی آئی، حرم کہتی ہوئی چلی گئی۔ اذلان کی نظر زناش سے ہوتی ہوئی حرم پر گئی۔ کدھر بھائی؟ وکی کھڑا ہوتا ہوا دیکھ کر بولا۔ حساب چکتا کرنا، اذلان کہتا ہوا چل دیا۔ چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ یار میں نے سوچا تمہارا دل ٹوٹ جائے گا اگر میں تمہیں بتا دوں کہ اویس کی گرل فرینڈ ہے۔ زناش اذلان کو دیکھتی ہوئی بولی۔ تو پھر اب کیوں بتایا؟ نہ بتاتی مجھے لا علم ہی رہنے دیتی۔ وہ چہرہ ٹیبل پر گراتی دہائی دیتی ہوئی بولی۔ اب تو دل میں دراڑ آ گئی تو میں نے سوچا ٹوٹ ہی جائے، زناش کہکا لگاتی ہوئی بولی۔ آمنہ بھی لب دبائے مسکرا رہی تھی۔ ہائے کمینہ دیکھ ہی نہیں رہا، انشرا اویس کو دیکھتی ہوئی بولی جو اب تنہا بیٹھا تھا۔ اور وہ کمینہ جو دیکھ رہا ہے اس کا کیا؟ آمنہ بائیں جانب بیٹھے لڑکے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ انشرا اور زناش دونوں نے بیک وقت اس سمت میں دیکھا۔ مقابل نے بھرپور انداز میں دانتوں کی نمائش کی۔ بغیرت کیسے دیکھ رہا ہے؟ گٹر میں گرے میری بلا سے، انشرا بولتی ہوئی پھر سے اویس کو دیکھنے لگی۔ شاہ صاحب آپ اس وقت؟ زلیخا بیگم دوپہر میں انہیں یہاں دیکھ کر گھبرا گئیں۔ بالکل، میں نے سوچا بہت وقت برباد کر لیا، اب مزید نہ کیا جائے۔ شاہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے آرام دہ انداز میں بیٹھا تھا۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بازو صوفے کی پشت پہ رکھے زلیخا بیگم کو دیکھتا ہوا بولا۔ میں سمجھ رہی ہوں آپ کی بات۔ زلیخا بیگم نے مسکرانے کی صحیح کی لیکن مسکرا نہ سکی۔ مہرماں جو ابھی پولر سے واپس آئی تھی شاہ کو زلیخا کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ چادر کمرے میں پھینک کر وہ زلیخا بیگم کے کمرے کی جانب چلنے لگی۔ یہ چیک خالی ہے، جتنی چاہیں رقم لکھیں، مہرماں اب میری ہے، شاہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ حضور کچھ تو رحم کریں مجھ غریب پر، وہ شاہ کے ہاتھ میں لہراتا ہوا چیک دیکھ کر بولے۔ شاہ تیکھے تیور لیے اسے گھورنے لگا۔ تم ہو کون میری قیمت لگانے والے؟ مہرماں دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر آئے۔ شاہ مصطفیٰ کمال نے ایک اسٹریچی سی نظر اس پر ڈالی۔ مہرماں تم باہر جاؤ، ہم بات کر رہے ہیں نا؟ زلیخا بیگم نے بات سنبھالنی چاہی۔ بتاؤ مجھے تم کیا سمجھتے ہو خود کو جو میرا سودا کر رہے ہو؟ مہرماں اس کے عین مقابل آ گئے۔ شاہ کھڑا ہو گیا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اس ذلت سے نجات دلا رہا ہوں، وہ چبا چبا کر بولا۔ مجھے آزادی دلوا کر تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ بہت اچھے انسان ہو؟
اتنے ہی پاک باز ہو تو یہاں کیا کرنے آتے ہو؟ تم جیسے مردوں کو ہم طوائف سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ چہرے پر تلخی اور لفظوں میں حقارت۔ شاہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تم ایک طوائف ہو کر مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ وہ گرایا۔ یہ تمہارے باپ کی ملکیت نہیں ہے، نہ ہی مہرما تمہاری جاگیر ہے جس کا سودا تم کرو۔ مہر کی آواز بھی دیواروں کو پھلانگنے لگی۔ زلیخا بیگم حیران پریشان سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ سودا تو تمہارا ہوگا، بلکہ ہو چکا ہے، جاؤ گی تم میرے ساتھ ہی۔ شاہ اس کے بازو دبوچتا ہوا بولا۔ وہ نازک حسن کا سراپا اس کی مضبوط گرفت پر بھی اف نہ کر سکی۔ بلا کی سکتی تھی۔ زلیخا بیگم، یہ چیک جب دل چاہے کیش کروائیں، اپنی چیز میں لے جا رہا ہوں۔ وہ چیک ٹیبل پر پھینکتا زیر آلود نظروں سے مہرما کو دیکھتا ہوا بولا۔ تم جیسے مردوں بہت بول لیا، اب مزید ایک لفظ نہیں۔ شاہ نے اس کی کلائی پکڑی اور باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ شاہ مہرما کا بازو پکڑے کمرے سے باہر نکل گئے۔ چھوڑو مجھے جنگلی، مہرما مزاحمت کرتی ہوئی بولی۔ شاہ اسے گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ باقی طوائفیں بھی کمرے سے نکل آئیں۔ مہرما چلا رہی تھی لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ زلیخا بیگم پچھتائیں گی آپ، چھوڑوں گی نہیں، مہرما حلق کے بل چلا رہی تھی۔ زلیخا بیگم پریشانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ چھوڑو مجھے، تم کیا سمجھتے ہو خود کو؟ مہرما تڑپتی ہوئی مچھلی کی مانند لگ رہی تھی جسے سمندر سے باہر نکال دیا گیا ہو۔ شاہ کوٹھے سے باہر نکلا، مہرما کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر زور سے گاڑی کے ساتھ لگایا۔ مہرما کے چہرے پر تکلیف کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ حقیقت میں اتنی مضبوط تھی یا شاید دکھاتی تھی؟ شاہ کی آنکھوں میں لہو دوڑ رہا تھا۔ بکواس بند کر لو اپنی، اب اگر ایک بھی لفظ منہ سے نکالا تو بہت برا ہوگا۔ شاہ گرفت مضبوط کرتا ہوا بولا۔ تم مجھے یہاں سے نہیں لے جا سکتے، سمجھے؟ مہر اس کے غصے کا اثر لیے بنا چلائی۔ بال چہرے پر آ رہے تھے، ہلکے اور گہرے بھورے بال، جو وہ ابھی کلر کروا کے آئی تھی۔ شاہ نے اسے نظر انداز کیا اور گاڑی میں پٹکنے کے سے انداز میں ڈالا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی چلانے لگا۔ گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ مہر تل ملا کر اسے دیکھنے لگی۔ گاڑی روکو، مہر اس کا گربان پکڑتے ہوئے گرائی۔ یہ گاڑی تو اب وہیں رکے گی جہاں میں چاہوں گا۔ مہر کا دل مانو کسی نے مٹھی میں قید کر لیا ہو۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ مہر کا بس نہیں چل رہا تھا اسے گاڑی سے دھکا دے کر باہر پھینک دے۔ ہاں، اگر خود زندہ رہی تو شوق سے مارنا، شاہ محفوظ ہوتا ہوا بولا۔ مہر کلس کر باہر دیکھنے لگی۔ مٹھی زور سے بند کر رکھی تھی۔ مہر کے گلے میں دوپٹہ نہیں تھا، اسے اب خیال آیا۔ روز مجرا کرتے ہوئے بھی کہاں ہوتا ہے؟ وہ تلخی سے سوچنے لگی۔ شاہ نے ایک دم بریک لگائی تو مہر جو اپنی سوچوں میں غرق تھی ڈیش بورڈ سے جا ٹکرائی۔ جب گاڑی چلانا نہیں آتی تو چلا کیوں رہے ہو؟ وہ جیسے ہوش میں آ گئی۔ شاہ ابرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ مہر نڈر سی اس کی نگاہوں میں دیکھ رہی تھی۔ شاہ کے غصے کا اس پر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ شاہ بنا کچھ بولے باہر نکلا، مہر کی جانب آیا، بازو پکڑ کر اسے باہر نکالا۔ کہاں لے آئے ہو مجھے؟ چھوڑو، مہر پھر سے بلبلانے لگی۔ شاہ خاموشی سے راستہ طے کرتا اندر آ گیا۔ لاؤنج پار کر کے وہ مہر کو لے کر کمرے میں آ گیا۔ مہر کو خطرے کی بو آنے لگی۔ اسے خطرہ لاحق ہوا۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ شاہ دروازہ لاک کر رہا تھا جب مہر چلائی۔ تمہیں نہیں معلوم کیوں لایا ہوں میں یہاں؟ ایک طوائف کو اپنے ساتھ کیوں لایا جاتا ہے؟ وہ فرصت سے مہر کے نقوش دیکھتا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگا۔ مہر کبھی شاہ کو دیکھتی تو کبھی آس پاس چیزوں کو۔ اسے اپنے دفاع کی خاطر کوئی شے درکار تھی۔ میرے قریب مت آنا، میں جان سے مار دوں گی تمہیں، مہر بنا گھبرائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئی بولی۔ تمہارا یہی غرور توڑنا ہے؟ آخر تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ شاہ اس کے عین مقابل آ گیا۔ تمہیں کیا رقابت ہے مجھ سے؟ مہر سرخ انگارہ بنی آنکھوں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ تمہارا یہ حسن،
شاہ اس کے بالوں میں 2 انگلیاں پھیرتا ہوا بولا۔ مہر نے تیش میں اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دکھا دی نا اپنی اوقات، لان تان ہم پر، جبکہ گندگی اور حوث تمہارے ذہن میں ہوتی ہے۔ مہر آئینہ دکھانے لگی۔ تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، احسان کر رہا ہوں تم پر، اور تم مجھے۔ وہ مہر کے بازو دبوچتا ہوا چبا چبا کر بولا۔ میں نے تم سے احسان نہیں مانگا۔ مہر اس کی فولادی گرفت سے اپنے بازو آزاد کرواتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، پھر معاہدہ کرتے ہیں۔ شاہ مفاہمت پر اتر آیا۔ کیسا معاہدہ؟ مہر کی پیشانی پر شکنیں ابھری۔ مجھ سے نکاح کر لو، جو قیمت تمہاری دی مجھے وصول کرنے دو۔ کوٹھے پر تم یہ کام نہیں کرتی کہ حرام ہے، لیکن نکاح کے بعد میں تمہارے لیے حلال ہوں گا۔ شاہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ مہر بنا کچھ بولے قدم اٹھانے لگی۔ کیا ہوا؟ شاہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ مجھے جانا ہے، مہر دروازے کی جانب بڑھتی ہوئی بولی۔ کہاں؟ شاہ اس کا بازو دبوچتا ہوا بولا۔ کوٹھے پر۔ خود کو آزاد کروانے کی صحیح کرتی ہوئی بولی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ وہاں کیوں جانا چاہتی ہو؟ شاہ نے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ تم جیسے جانور کے ساتھ میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ مہر حلق کے بل چلائے۔ زبان کو لگام دو ورنہ بولنے کے قابل نہیں رہو گی۔ شاہ دائیں ہاتھ سے اس کا منہ دبوچتا ہوا بولا۔ مہر خونخوار نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ اصولاً تو تم ایسی کسی آفر کے لائق نہیں ہو، لیکن پھر بھی میرا ظرف دیکھو، ایک طوائف سے نکاح کرنے جا رہا ہوں۔ شاہ نے ہاتھ ہٹا لیا۔ اچھے سے جانتی ہوں کہ میں ایک طوائف ہوں۔ یہ بات خود کو بتاؤ، کیونکہ ایک طوائف سے نکاح کرنے کی بات کر رہے ہو تم۔ مہر ہنکار بھرتی ہوئی بولی۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں جو تم پر برباد کروں۔ مجھے رات تک جواب چاہیے، اور جواب مثبت ہی ہونا چاہیے۔ سوچ لو اچھے سے، کیونکہ تمہاری عقل شاید زنگ آلود ہے، جو پھر سے ذلت میں جانا چاہتی ہو۔ شاہ کے چہرے پر بلا کی سختی تھی۔ مہر نے بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ شاہ نے اسے بیڈ پر پھینک دیا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکلا اور دروازہ لاک کر دیا۔ مہر نے چہرہ اٹھا کر دیکھا اور پھر سے گرا لیا۔ عکس بیڈ کی چادر پر گرنے لگے۔ وہ رو رہی تھی، نہ جانے کس بات پر۔ کیوں لے آیا وہ مجھے وہاں سے؟ مہر عکس بہاتی ہوئی چلائی۔ کیوں؟ وہ بلک رہی تھی، سسک رہی تھی۔ تکلیف تھی بے حد تک۔ وہ دور کہیں ماضی میں چلی گئی۔ کیوں لایا ہے وہ مجھے یہاں؟ میں اس گندگی میں رہوں یا نہیں، اسے کیا مسئلہ ہے؟ اسے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ مہر زاروں کے تار رو رہی تھی۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، میرے لیے وہی میرا صاحبان ہے، وہی میرا ٹھکانہ ہے۔ مہر اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی، چادر اس کے آنسوؤں کے باعث تر ہو رہی تھی۔ اسی کرب میں مبتلا نیند اس پر مہربان ہوئی اور وہ ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ وہ کمینہ دیکھ رہا ہے یہ بھی مسئلہ ہے، اور وہ کمینہ نہیں دیکھ رہا یہ بھی مسئلہ ہے۔ آمنہ کیکا لگاتی زناش کو دیکھنے لگی۔ بالکل یار، تم بس دفع کرو اس اویش شویش کو، زونی منہ بناتی ہوئی بولی۔ ہائے، ایمی دفع کر دوں؟ پوری یونی میں جیسا کوئی نہیں ہے۔ پنشرا اویس کو نظروں کے حصار میں لیتی ہوئی بولی۔ یار ایک تو یہ سمجھ نہیں آتا ہمیشہ سینئر اور جونیئر ہی کیوں پیارے ہوتے ہیں، اور جو ساتھ ہوتے ہیں وہ کوجے۔ زونی منہ بناتی ہوئی بولی۔ میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں، آمنہ کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ حرم فون بند کر کے مڑی تو سامنے اذلان کھڑا تھا۔ تم؟ حرم کی آنکھیں پھیل گئی۔ بالکل میں۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ حرم گھوری سے نوازتی ہوئی بولی۔ تم نے پروفیسر کو کیا کہا ہے کہ اذلان مجھے تنگ کرتا ہے؟ اذلان اس کی جانب قدم بڑھاتا ہوا بولا۔ وہ میں تو۔ حرم تھوک نکلتی مناسب بہانہ سوچنے لگی۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ وہ چبا چبا کر بولا۔ دیکھو مجھے جانے دو پلیز، حرم التجائیہ لہجے میں بولی۔ حرم پیچھے ہوتی دیوار سے ٹکرائی۔ اذلان اس کے عین مقابل کھڑا تھا۔ شرٹ کہاں ہے؟ اذلان اس کی آنکھوں میں دیکھتے خوف سے لطف اندوز ہوتا ہوا بولا۔ کون سی شرٹ؟ حرم معصومیت سے بولی۔
مجھے شبہ نہیں یقین تھا کہ تمہاری یادداشت بالکل جواب دے گئی ہے۔ کل جو میری شرٹ خراب کی تھی، حرم کو مانو سانپ سونکھ گیا تھا۔ آپ نے تو کہا ہی نہیں کہ شرٹ لا کر دو۔ اچھا، مطلب میں کہوں گا پھر لا کر دو گے؟ اذلان اس کی باتوں سے محفوظ ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے ایسے کیسے لا دوں، مجھے تو آپ کا سائز بھی نہیں معلوم۔ حرم فکر مندی سے بولی۔ لے لو سائز میرا۔ اذلان لب دبائے اس کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ پلیز مجھے جانے دیں، کوئی آ جائے گا۔ حرم کی پیشانی پر 3 لکیریں نمایاں تھے۔ اگر میرا ارادہ ایسا نہ ہو پھر میں آپ کو 1 نہیں 2 بلکہ کہیں گے تو 3 شرٹس بھی لا دوں گی، لیکن مجھے جانے دیں پلیز۔ حرم مظلومیت سے بولی۔ اذلان کو اس پر ترس آ گیا۔ ایک الٹا قدم اٹھایا، بائیں جانب ہوا اور اسے جانے کا راستہ دیا۔ حرم پیچھے مڑے بنا تیزی سے نکل گئی۔ یہ اچھا تفریح کا سامان ہے۔ اذلان کہکا لگاتا چلنے لگا۔ کیا ہوا حرم، اتنی دیر لگا دی؟ زناش بریانی کے ساتھ انصاف کرتی ہوئی بولی۔ ہاں بس پتہ ہی نہیں چلا، حرم بیٹھتی ہوئی بولے۔ 2 منٹ بعد اذلان آتا دکھائی دیا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی جو معمول کے خلاف تھی۔ زناش نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی جو اپنے ٹیبل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یار دل تو کرتا ہے اس اذلان کو آلو کی طرح چھیل دوں۔ حرم پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی۔ کیوں بھائی، تمہارا بھجیا کھانے کا دل کر رہا ہے؟ آمنہ ہنستی ہوئی بولی۔ کریلے جیسی شکل ہے، زہر لگتا ہے مجھے۔ حرم جل کر بولی۔ اچھا خاصا تو ہے، تمہاری ناک پر اتنا غصہ، کچھ کہا ہے اس نے؟ زناش بھانپ گئی۔ بس یار، کینڈی کرش کی طرح فضول انسان ہے وہ۔ حرم منہ بناتی ہوئی بولی۔ تمہیں نہیں پسند تو مت کھیلا کرو۔ انشرا منہ بناتی ہوئی بولی۔ اس سے کیا ہوا؟ حرم انشرا کا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر بولی۔ آمنہ نے ساری بات اس کے گوش گزار کر دی۔ دفع کرو تم اس نمونے کو، اپنا موڈ کیوں خراب کر رہی ہو؟ حرم سر جھٹکتی ہوئی بولی۔ ہائے وہ نمونہ ہے؟ انشرا صدمے سے بولی۔ یار چلتے ہیں اب، یا پھر یہیں بیٹھے رہنا ہے؟ زناش اذلان کے گروپ کو جاتا دیکھ کر بولی۔ زناش چلنے لگی تو سب اس کے عقب میں چل دیے۔ چھوٹے، میں نے کل تمہیں کہا تھا بینک سے پیسے لے آنا۔ شہریار سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ بھائی وہ میں بھول گیا، شاویز کہتا ہوا کرسی پر براجمان ہو گیا۔ شہریار بغور اسے دیکھنے لگا جو 4 پیس پہنے بال نفاست سے سیٹ کیے مقابل کو مروب کر رہا تھا۔ اس سے ایسے جواب کی توقع کم از کم شہریار کو نہیں تھی۔ بابا سائیں کو میں کیا بولوں کہ چھوٹا بھول گیا؟ شہریار پین 2 انگلیوں میں گھماتا ہوا بولا۔ بھائی انسان ہوں میں بھی، بھول گیا؟ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے 1 سال ہو گیا اس کام کو۔ وہ منہ بناتا ہوا بولا۔ اچھا پھر میٹنگ کی تیاری کر لو۔ شہریار لیپ ٹاپ کی اسکرین اوپر کرتا ہوا بولا۔ میں؟ شاویز کی آنکھیں باہر نکل آئی۔ ہاں، اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ شہریار اچنبے سے بولا۔ مجھے ایک دوست کی طرف جانا تھا۔ شاویز کے چہرے پر اکتاہٹ تھی۔ بھائی نے کہا تھا چھوٹے کو کہیں جانے مت دینا جب تک آف نہ ہو جائے۔ شہریار انگلیاں چلاتا ہوا بولا۔ اچھی مصیبت ہے، وہ منہ میں بڑبڑایا۔ کہاں؟ شہریار چہرہ اٹھا کر بولا۔ میٹنگ کی تیاری کرنے، اور کہاں؟ اور ہاں، بھابھی کہہ رہی تھی کہ آج آپ جلدی گھر آئیں، شاید امی کی طرف جانا ہے۔ شاویز کہتا ہوا باہر نکل گیا، ساتھ میں برہان کو میسج کرنے لگا۔ شاہ نے کمرے میں قدم رکھا تو ہنوز خاموشی چھائی تھی۔ مہرماں یا تو سو رہی تھی یا پھر اداکاری کر رہی تھی۔ شاہ نے دروازہ لاک کیا اور مہر کی جانب چلنے لگا۔ مہر کے بالوں نے اس کے چہرے کے آگے پتلا ڈال رکھا تھا۔ شاہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے بال ہٹائے تو مہر اس کے چھونے پر کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی۔ جاگ رہی تھی، مجھے معلوم تھا، شاہ مسکراتا ہوا بولا۔ مجھے نہیں کرنا تم سے نکاح، مجھے واپس چھوڑ کر آ۔
مہر ہنسیانی انداز میں بولتی بیڈ سے اتر گئی۔ وہ دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی جب شاہ اس کے عین مقابل آ گیا۔ مہر کی آنکھیں اس کے رونے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ تمہیں ایک بار کہہ دیا نا کہ وہاں نہیں جانا۔ کچھ دیر قبل جو مسکراہٹ تھی اس کی جگہ اب سختی نے لے لی۔ کیوں رکھنا چاہتے ہو مجھے اپنے ساتھ؟ میں وہاں خوش تھی، اپنی مرضی سے تھی، پھر کیوں اٹھا لائے ہو مجھے؟ بولو۔ مہر اس کی جیکٹ دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے بولی، یہ جو تم میرے گریبان کو پکڑتی ہو نا، بہت ناگوار گزرتا ہے مجھے۔ شاہ اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ مہر ماں کا بس نہیں چل رہا تھا، شاہ کو جان سے مار دے۔ شاہ نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ تم جاننا چاہتی ہو کیوں لایا ہوں؟ تمہیں تو سنو، جو چیز دوسروں کی دسترس میں نہیں آ سکتی نا، شاہ کو وہ چیز حاصل کرنے کا بہت شوق ہے۔ شاہ اس کی جانب جھکتا ہوا بولا، میں کوئی چیز نہیں ہوں، ایک جیتی جاگتی انسان ہوں۔ مہر غرائی۔ واٹ ایور، شاہ لاپرواہی سے بولا۔ فیصلہ کر لیا تم نے؟ مولوی صاحب کو بلاؤں یا پھر بنا نکاح کے اپنی قیمت وصول کروں؟ شاہ آئی برو اچکا کر بولا۔ مہر اندر تک لرز گئی لیکن ظاہر نہیں کیا۔ نہ میں تم سے نکاح کروں گی، نہ ہی تم مجھے ہاتھ لگا سکو گے۔ میں واپس جاؤں گی وہاں جو میری جگہ ہے۔ مہر اس کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی بولی، واپس جانے کا خیال تم دل سے نکال دو، کیونکہ ایسا ممکن نہیں۔ اینڈ آئی وش کہ ایک دن تمہیں اپنے پاؤں میں گرا ہوا دیکھوں۔ تمہارے خواب میں بھی ایسا نہیں ہوگا، مہر جل کر بولی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹس میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بتائیں۔ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟